السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آج حدیثوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں حدیث کو پڑھتے ہیں بلا تاخیر و تمہید کے۔ وعن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا انہوں نے، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قیام فرمایا، فقال، پس کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایحسب احدکم متکیا علی اریکتہ، کیا تم میں سے کوئی گمان کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، متکئن ٹیک لیے ہوئے، علی اریکتہ اس کے تخت پر، اس کے پلنگ پر، یظن اور گمان کرتا ہے، ان اللہ لم یحرم شیئا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی حرام نہیں کیا ہے، کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے، الا ما فی ھذا القرآن مگر اسی کو حرام کیا ہے جو اس قرآن میں ہے۔ الا حرف تنبیہ، الا اما ہا حرف تنبیہ ہے، خبردار، و انی اور بے شک میں، واللہ قد امرت اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حکم دیا ہے، یعنی امرتو حکم دیا یعنی نیک کام کرنے کا ان کو حکم دیا، ووعظت اور میں نے وعظ کی، نصیحت کی، وعظ و نصیحت و پندار کیا، ونہیت عن اشیاء اور میں نے روکا چیزوں سے، ایسی چیزوں سے روکا، انہا لمثل القرآن بے شک وہ قرآن ہی کے جیسا ہیں۔ جن چیزوں کو میں نے روکا ہے، جن چیزوں کو کرنے سے روکا ہے، انہا بے شک وہ ساری چیزیں، لمثل القرآن قرآن کے جیسا ہی ہیں، او اکثر یا بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حلال نہیں کیا، لم یحل لکم تم لوگوں کے لیے حلال نہیں کیا اس بات کو کہ تم داخل ہو، ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو، بیوت اہل الکتاب اہل کتاب کے گھروں میں، الا باذن مگر اجازت کے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے ایسے ہی اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونا حلال نہیں کیا، داخل ہونے کو حلال نہیں کیا مگر اجازت کے ساتھ، اجازت لے کر کے ان کے گھروں میں بھی جایا جائے۔ ولا ضرب نسائہم اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مارنے کا جو ہے حلال کیا ہے۔ ولا اکل ثمارہم نہ ہی اپنے پھلوں کا یعنی ان کے پھلوں کا جو ہے کھانے سے۔ ولا ضرب نسائہم نہ ہی ان لوگوں کے عورتوں کو مارنے کا حلال کیا ہے، نہ ہی ان کے پھلوں کو کھانے کا حکم، بالقہر قہر میں کھانے کا حکم دیا، نہ ہی کھانے کو حلال کیا ہے۔ اذا اعطوکم الذی علیہم جب وہ لوگ تم کو دیے جو ان پر ضروری تھا، جزیہ فدیہ جو ٹیکس تھا وہ تم پر ادا کیا، دے دیا، اس کے بعد بھی جو ہے ان کے پھلوں کو کھانے کا حکم نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، نہ ہی ان کی عورتوں کو مارنے کا حکم ہے، نہ ہی مارنا جائز ہے۔
نہ ہی ان کے گھروں میں داخل ہونے کا حکم ہے مگر اجازت کے ساتھ۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے۔ وفی اسنادہ، ان کے اسناد میں اشعث بن شعبہ المسیسی، حضرت اشعث بن شعبہ المسیسی، قد تکلم فی، اس کے بارے میں جو ہے بات کی گئی ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ قد تکلم، بات کی گئی ہے۔ تکلم یا کلام کرنا، تکلم بات کی گئی ہے۔ قد تکلم فی، ان کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب کی حیثیت سے فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم میں سے کوئی یہ گمان کرتا ہے ٹیک لیے ہوئے اپنے پلنگ پر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا کسی چیز کو مگر جو قرآن میں ہے، اس قرآن میں اسی کو حرام کیا ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي، بے شک میں اللہ کی قسم، واللہ قد امرت، میں نے حکم دیا ہے، یعنی میں نے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ووعظت، اور نصیحت و وعظ و پندار میں نے کیا ہے، ونہیت عن اشیاء، اور میں نے روکا ہے ان چیزوں سے، چند چیزوں سے، انہا لمثل القرآن، بے شک وہ لمثل القرآن او لمثل القرآن، بے شک وہ چیزیں جو ہے قرآن ہی کے جیسا ہیں، او اکثر، اے بل اکثر، یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے حلال نہیں کیا ہے یہ کہ تم داخل ہو بیوت اہل الکتاب، اہل کتاب کے گھروں میں، بیت کی جمع بیوت ہے، اہل کتاب کے گھروں میں جو ہے داخل ہونا بھی اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو غیروں کو بھی جو امن دیتا ہے۔ دیکھیں، الا باذن، مگر اجازت کے ان کے گھروں میں داخل ہو، نہ ہی ان کے عورتوں کو مارنے کا حکم ہے، تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عورتوں کو مارنے کا، اور نہ ہی حلال کیا ہے ان کے پھلوں کو کھانے کا، اور نہ ہی ان پر زبردستی کرنے کا، جبکہ وہ لوگ تمہیں دے دیں اپنا جو کچھ حق ہے، جزیہ، ٹیکس، جو کچھ ہے تم پر، یعنی تمہارے پاس دے دیں، تمہارے پاس دے کر کے جو فدیہ ہے یا جو جزیہ ہے وہ ادا کر دیں، اس کے بعد بھی جو ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان کے مالوں کو کھانا، ان کے پھلوں کو کھانا، ان کے عورتوں کو مارنا، ان کے گھروں میں داخل ہونا بغیر اجازت۔ ویسا بھی مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہونے کا اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، تم گھروں میں داخل نہ ہو، تدخلوا، تم داخل مت ہو، لا تدخل، لا تدخلا، لا تدخلوا فعل نہیں ہے، تم داخل مت ہو، بیوتن، گھروں میں، بیت کی جمع بیوت ہے، بیوتن غیر بیوتکم، تمہارے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں تم داخل مت ہو بغیر اجازت کے، حتی تستأنسوا، اس وقت تک جب تک کہ تم مانوس نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم پہچانے نہ جاؤ، جب تک کہ تم ان کے سمجھ میں نہ آ جاؤ، وتسلموا، اور اس وقت تک جب تک کہ تم انہیں سلام نہ کر لو، علی اہلیہا، اس کے اہل کو، یعنی اس گھر والوں پر سلام نہ کر لو، اس وقت تک تم ان کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو۔ ذالکم خیر لکم، وہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں، تاکہ تم، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم اس گھر میں جو ہے، ان گھروں میں جو ہے کسی کو نہ پاؤ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کسی کو، کسی شخص کو بھی نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان گھروں میں داخل مت ہوا کرو،
حتیٰ یؤذن لکم، اس وقت تک جب تک کہ تم کو اجازت نہ دیا جائے، اس وقت تک اجازت دیں تو داخل ہو جاؤ. حتیٰ یؤذن لکم وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا، اگر تم کو کہا جائے لوٹ جاؤ، گھر کے اندر سے آواز آئے وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تم لوگوں کے لیے کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ، پس تم لوٹ جاؤ. وَإِن قِیلَ، اگر کہا جائے تم لوگوں کو ارجعوا، تم لوٹ جاؤ گھر کے باہر سے، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جاؤ. ہوا ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. اس میں تفضیل، بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والی ہے تمہارے لیے وہ چیزیں. واللہ بما تعملون علیم، اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالی جاننے والا ہے. تو معزز سامعین اکرام، مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہونے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کے گھروں میں، دوسرے جو لوگ ہیں غیر ہیں ان کے گھروں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ اجازت نہ لو. نہ ہی ان کے عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، نہ ہی ان کے پھلوں کو کھانے کا حکم دیتا ہے. جب وہ لوگ دے دیں تم کو فدیہ، جزیہ، ان کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کر دیں ان جو ان پر ہے. تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوا کریں کسی کے، تو پہلے اجازت طلب کریں 3 مرتبہ، اور کہیں کہ گھر سے آواز آئی کہ تم لوٹ جاؤ، تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہ لوٹ جانا چاہیے. زبردستی جو ہے ستانا نہیں چاہیے، ظلم ہے. اور اس کے بعد جو ہے تیسرا، ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر وہ اجازت دیں تو تم داخل ہو سکتے ہو. اگر وہ تمہارے سمجھ کے ساتھ مانوس ہو گئے، سمجھ گئے تمہاری سمجھ کو، اور تم سے بات چیت کرنے لگے، اور تم سے جو ہے طبیعت ان کی مانوس ہو گئی، اور سلام کا جواب بھی دے لیا اور بلا بھی لیا، تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اندر جا سکتے ہو اس کے بعد. اگر نہیں ہے تو تمہیں لوٹنا ہی بہتر ہوگا. تو معزز سامعین اکرام، اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم ان گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ، اس میں ٹھہرنے والے کوئی نہ ہوں، ٹھہرنے والے کوئی نہ ہو، غیر مسکونۃ، ٹھہرنے والے نہ ہوں، غیر ٹھہرنے والے کے ہو، یعنی ٹھہرنے والے اس کے اندر موجود نہ ہو، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے سامان ہو، تو اس گھر میں جو ہے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا فیہا، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے سامان ہو، تمہارا مال ہو. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور تم جو چھپاتے وہ جانتا ہے. تو معزز سامعین اکرام، اس گھر میں جس میں تمہارے سامان ہوں، تمہاری چیزیں رکھی گئی ہوں، اور وہاں کوئی رہنے والے نہ ہوں، ٹھہرنے والے نہ ہوں، تو اس گھر میں جا سکتے ہیں اور اپنا مال بھی لے کر کے آ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کچھ چیزیں چھپی ہوئی اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہیں وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پایہ محبت عطا فرمائے، دین اسلام کی محبت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے حفاظت فرمائے، اور عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔